أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب، تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج جس موضوع پہ ناظرین انشاءاللہ گفتگو رہے گی اور جو شخصیات ہمارے ساتھ ہوں گی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے دل کے قریب کون سا موضوع ہے تو میں کہوں کہ بس یہی موضوع ہے، اسی پہ بات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور موضوع پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ماں باپ کا رشتہ ناظرین اتنا حسین اور اتنا انمول ہے جسے آپ الفاظ میں بیان کر نہیں سکتے. ماں باپ بنیادی طور پہ میرے نزدیک اس موسم بہار کی طرح ہیں جن کی موجودگی میں اولادیں کھیتیوں کی طرح مسلسل لہلہاتی ہیں. ماں باپ اس ابر رحمت کی طرح ہیں جو بلا تخصیص اپنی ساری اولادوں پر شفقت کا می برساتے ہیں. ماں باپ اس شجر سایہ دار کی طرح ہیں ناظرین جو خود تو سورج کی تپش میں جلتے ہیں مگر اپنے سائے میں بیٹھی ہوئی اپنی اولادوں کو سایہ دیتے رہتے ہیں. ماں باپ کی محبت شبنم کے ان قطروں کی طرح ہے جو انتہائی شفاف ہوا کرتی ہے. ماں باپ شدید حبس کے عالم میں تازہ ہوا کے ان جھونکوں کی طرح ہیں جو راحت و فرحت کا باعث بنا کرتے ہیں. ماں باپ اس زرخیز زمین کی طرح ہوتے ہیں ناظرین جو خود تو حوادث زمانہ کے سارے حل اپنے سینے پر برداشت کرتے ہیں مگر بچوں کی فصل پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. ماں باپ بنیادی طور پر یوں کہہ لیجئے کہ اس سولر سسٹم کی طرح ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی کو اپنے وجود میں سمو کر اپنے بچوں کی زندگی کو روشن کر دیا کرتے ہیں. ناظرین کرام، آئیے ذرا مل کر
اس ماحول میں چلتے ہیں, اس تصور کو اپنے سامنے قائم کرتے ہیں جہاں ہم چھوٹے تھے, بچے تھے اور پیدا ہوئے تھے. جب آپ اس دنیا میں آئے ہوں گے ناظرین, تو پہلی مرتبہ آپ کو آپ کی ماں نے جب اپنی گود میں لیا ہوگا اور آپ کی ماں نے آپ کو جب اپنے سینے سے لگا کر بوسہ دیا ہوگا, ذرا اس لمحے کو سوچیں ناظرین کہ جب پہلی بار آپ کے والد نے آپ کو اٹھا کر مسکرا کر دیکھا ہوگا اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دے کر آپ کے گالوں کو دبا کر آپ کو ہنسایا ہوگا. ذرا ویژولائز کیجئے ناظرین, ذرا اس لمحے کو سوچیں جب آپ کے والد نے آپ کے کان میں اذان دے کر میرا شہزادہ یا میری شہزادی کہہ کر آپ کو پکارا ہوگا. وہ لمحہ کیا ہوگا ناظرین جب پہلی مرتبہ آپ کی ماں کا دودھ آپ کے سینے میں منتقل ہوا ہوگا. ذرا تصور کیجئے ناظرین, جس نام سے آج آپ پہچانے جاتے ہیں وہ نام آپ کے والدین نے کتنے پیار سے رکھا ہوگا. اس دلیے سے لے کر اس نوالے کی لذت کو محسوس کیجئے جو پہلی مرتبہ آپ کی ماں نے آپ کو کھلایا ہوگا. اس مسرت کا ناظرین کوئی آپ کی ماں سے جا کر پوچھے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ اپنی توتلی زبان سے اپنی ماں کو ماما کہہ کے پکارا ہوگا, اور کوئی جا کے آپ کے باپ سے پوچھے جب اپنی توتلی زبان سے آپ نے اپنے باپ کو بابا کہہ کے پکارا ہوگا, اس خوشی کا کیا عالم ہوگا ناظرین جب آپ کے والدین نے آپ کی سواری بن کر آپ کو کھلایا بھی ہوگا, ہنسایا بھی ہوگا. کوئی یاد دلائے وہ لمحے جب آپ کی ماں نے آپ کے قدم کو اپنے قدم پر رکھ کر, دیکھیے ذرا کیمرہ اس طرف کیجئے, میں سمجھاؤں ذرا ویژولی لوگوں کو کہ ہوتا کیا ہے. جس وقت بچہ چل نہیں پاتا اس وقت والدین بچوں کے ہاتھ پکڑ کر یوں کھڑا کرتے ہیں اپنے سامنے اور اپنے پاؤں کے اوپر بچوں کے پاؤں رکھتے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ کوئی یاد دلائے وہ لمحہ کہ جب آپ کی ماں نے, آپ کے باپ نے اپنے قدم پر آپ کا قدم رکھ کر اس کے بعد آپ کو کرالنگ, یعنی جب آپ کرالنگ کرتے ہوں گے تو آپ کو چلنا سکھایا ہوگا. وہ چلنا کیسا چلنا ہوگا, لمحہ کیسا لمحہ ہوگا ناظرین. وہ کیا لمحہ ہوگا کہ جب آپ کے ماں باپ آپ کو گیلے سے بچا کر خود جو ہے وہ گیلے پہ سو جاتے ہوں گے اور آپ کو سوکھے پہ سلاتے ہوں گے. وہ کیا لمس ہوگا جب آپ کے والد نے آپ کو پہلی مرتبہ اپنے سینے پر رکھ کر تھپ تھپی دے کر سلایا ہوگا. وہ کیا خوبصورت لمحہ ہوگا ناظرین جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو پہلی مرتبہ مدرسے یا اسکول میں داخل کرایا ہوگا. زندگی میں کئی مواقع ایسے بھی آئے ہوں گے جب آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے اپنے منہ کا نوالا بچایا ہوگا اور وہ نوالا آپ کو کھلایا ہوگا. کاش ناظرین انسان کو وہ نظر آتا ہوتی کہ ماضی میں جھانک کر دیکھتا کہ کس طرح میرے ماں باپ نے مجھے پال پوس کر جوان کیا ہے. کاش انسان ماں باپ کے لرزتے ہاتھوں کے پیچھے قربانیوں کی ان داستانوں کو دیکھ پاتا یا چہرے کی ان جھریوں کے پیچھے گزرے ہوئے غم کے افسانے کو پڑھ پاتا کہ میرے چند آنسو دیکھ کر, میرے چہرے کے نشان دیکھ کر اس بات کو محسوس کر پاتا کہ میری خوشیاں ساری کی ساری ان خوشیوں کا صدقہ ہیں جن خوشیوں کو میرے ماں باپ نے مجھ کو قربان کر کے رکھ دیا ہے. کیسے ناظرین وہ موزے کے سوراخوں کو انگوٹھے میں چھپاتے رہے, کیسے وہ موچی سے جوتوں کو سلواتے رہے, کیلے لگواتے رہے, لیکن اولاد کے جوتے منگواتے رہے, بسوں میں لٹکتے رہے, دھوپ میں پھرتے رہے, مگر آپ کی ساری آسائشیں, سارا سامان بر وقت لاتے رہے. کیسے پرانے کپڑوں میں رہے مگر نئے کپڑے خرید کر آپ کو دیتے رہے, اور بیماری میں بھی پیسے بچا بچا کر اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر آپ کو پڑھاتے رہے, تکلیفوں کے آنسو پیتے رہے مگر خوشیاں خرید خرید کر آپ کے لیے گھر میں لاتے رہے. کاش انسان دیکھ پاتا کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, جو کچھ کیا اپنی اولاد کے لیے کیا, ان کے بہتر مستقبل کے لیے کیا, کہ فقط ایک تمنا لیے ماں باپ جیتے رہے کہ میری اولاد ہے, تو میری اولاد ہے, بس تو جیتا رہے. یہ ہے ناظرین ماں باپ کہ جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے, کہ فقط ایک ہی تمنا لے کر وہ جیتے رہتے ہیں کہ تو میری اولاد ہے, تو جیتا رہے. آئیے آج سب سے پہلے میں اپنے مہمانان کا تعارف آپ سے کراؤں. میرے بائیں جانب میرے دل کے بہت قریب, آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں, ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دائیں جانب آپ کی بہت ہی ہردل عزیز ہیں, بہت پسندیدہ ہیں, آپ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں اور میں پرسنلی بھی ان کو بڑا پسند کرتا ہوں. کیا کمال شخصیت ہے ماشاء اللہ, معروف آرٹسٹ ہیں محترم جناب ببو رانا صاحب. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ سر. اور میرے دائیں جانبی ناظرین ایک شناخہ موجود ہیں, معروف شناخہ ہیں جناب محترم محمد علی جلال صاحب. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, السلام علیکم. اور آخر میں آپ جانتے ہیں کہ کچن سیگمنٹ بڑا کمال ہوتا ہے صاحب, اور جب یہ ریسیپیز بتاتی ہیں تو ہم تو انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں, اور کیا کمال ریسیپیز بناتی ہیں. آپ کی ہماری ہم سب کی بہت پسندیدہ ہیں محترمہ مہوش ستارہ صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بلا توقف میں بیچ سے نکلا, بتائیے کیا بنانے والی؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن سٹیک,
اور چکن کیک, چکن کے سٹیکس بنا رہے ہیں. اچھا اسٹیک بنا رہی ہیں, میں نے کہا کہ کیک بڑا شامل ہوتا ہے آپ کی چیزوں میں. نہیں, آج ہم چکن سٹیک بنا رہے ہیں, اسی کے ساتھ رائس کو اور ویجیٹیبل کو سرو کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں سویٹ میں بنانا پڈنگ, اور جو تھرڈ ہے وہ ہے مکس بیری اسموودی. وہ کیا ہے؟ مکس بیری اسموودی. یہ جتنی بیریز ہیں, بلو بیریز ہیں, بلیک بیریز ہے اور اسٹرابیری, اس کا مجموعہ ہے. ہاں جی, اس کا مطلب میں اگر یہ کہوں کہ مجموعہ بیریز کا جو ہے آپ شیک بنانے جا رہی ہیں. شیک نہیں, اسموودی, جوس بنانے جا رہی ہیں, سموودی بنانے جا رہی ہیں. ہاں 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 بھائی, یہ تو سن کے بڑا سودی لگ رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا ابو بھائی؟ صحیح بات ہے نا, روزے کا ٹائم ہے, اتنی چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں تو فٹافٹ بنا لو. تو جتنا سن کے سودی لگ رہا ہے اتنا پھر پینے میں بھی ہوگا. اچھا, کیا انگریڈینٹس بتائیے ذرا, کیا کیا استعمال کر رہی ہیں؟ چکن سٹیک میں لے رہی ہوں چکن بریسٹ ہیں 4 پیسز ہیں, نمک حسب ذائقہ, مسٹرڈ پیسٹ لوں گی 2 کھانے کے چمچ, کالی مرچ ہے 1 کھانے کا چمچ, سویا سوس لوں گی تقریباً 2 کھانے کے چمچ, کٹا ہوا کرش کیا ہوا جو لہسن ہے 2 کھانے کے چمچ, لیمن جوس ہے 4 کھانے کے چمچ, ابلے ہوئے آلو لیے ہیں اس کو میش کر دیا تقریباً 4 عدد, کریم لیں گے 4 کھانے کے چمچ, دودھ ہے آدھا کپ, گرین بینس لے رہے ہیں, بروکلی لے رہے ہیں, اور ساتھ میں زوکینی لے رہے ہیں ہم تقریباً 1 پیس, اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل جس میں ہم اس کو کوک کریں گے, اور اس کے ساتھ ہم لیں گے جو کیچپ ہے, جو اس کی سوس بنائیں گے وہ ریڈ بنائیں گے ٹومیٹو کیچپ سے اور چلی گارلک سوس کے ساتھ. یہ ایک ہی ریسیپی کی ساری ساری ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے بھائی, آپ سمجھ نہیں رہے بات. اتنا کچھ آپ نے ڈال دیا, تسی کھانا بنا رہے ہو, بمب بنا رہے ہو. ابھی کمپلیٹ کرنی ہے. اسی کے ساتھ ہم سرکہ لیں گے, ابھی اس میں لیں گے بوائل رائس لیں گے, مکھن لیں گے, اور 1 ٹیبل اسپون شوگر لیں گے. یہ ہماری ہو گئی ایک ریسیپی. ایک. اور سیکنڈ, یہ ایک ہے یا 1 مہینے کی ریسیپی؟ نہیں یہ ایک ہے, اور یہ سب کچھ ایزیلی کچن میں مل جائے گا. واہ 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 واہ. اور سیکنڈ ریسیپی ہے بنانا پڈنگ ہے. اس میں کریم لے رہے ہیں تقریباً 1.5 کپ, کنڈینس ملک ہے 1 کپ, کریم چیز ہے 150 گرام, ونیلا پڈنگ ہے 1 پیکٹ, دودھ ہے آدھا لیٹر, اور ساتھ میں چینی ہے 4 کھانے کے چمچ, کیلے ہیں 8 سے 10 عدد, اور بسکٹ لیں گے ہم اس میں شوگر فری 8 سے 10 عدد. ماشاءاللہ, جو بندہ لینے گیا ہوگا سارا سامان ہو تو مر گیا ہوگا. اور مکس بیری اسموودی ہے. اس میں ہم لیں گے مکس بیری لیں گے تقریباً 1 کپ, اس میں دہی لیں گے 1 کپ, دودھ لیں گے 1 کپ, برف لیں گے حسب ضرورت, اور کیلے لیں گے 2 عدد. اس کو بلینڈ کریں گے, اور بس یہ تو یہ جو سودی ہے یہ تو آپ نے ایک طرف کر دینا ہے نا. ببو بھائی نے مجھے کہہ دیا, اور مفتی صاحب مجھے پتا ہے, وہ تو انہوں نے مجھے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ جو چیز آپ چاہیں میرے بیہاف پہ الگ کروا دیا کریں. ہمارے ساتھ رہیں ناظرین, بس جاتے ہیں لارڈز کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ. ببو بھائی سے آج بہت سی باتیں ہوں گی, ان سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ, پھر ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کا اپنے والدین کے ساتھ کیا تعلق. اور ظاہر ہے مفتی صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سر کا تاج ہیں, ان سے تو ہم نے بہت سی رہنمائی لینی ہے. تو بس یوں جاتے ہیں اور لارڈز کے واپس آتے ہیں. ابھی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ماہر صحت, کرونا ویکسین ٹرائل پروجیکٹ کے ہیڈ, بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں, اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اپنے تن من دھن سے اس وقت پاکستان کو سرو کر رہے ہیں, پاکستانیوں کو سرو کر رہے ہیں. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز محترم جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. مزاج گرامی, بہت شکریہ. الحمدللہ. پہلے مفتی صاحب ذرا بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. بہت مختصر وقت ہوگا, والدین کے مقام پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, والدین کا مقام اور مرتبہ اسی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ انسانوں کو اور ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے رب نے کتاب رشد و ہدایت قرآن مجید کی 8 سے زیادہ آیات میں صراحت کے ساتھ ماں باپ کا شکر گزار, خدمت گزار اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ خود حکم دے رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا. اس پہ گفتگو کریں گے مفتی صاحب آپ سے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پہ اس وقت جو صورتحال ایک دم پینک کریٹ ہو گیا. 15 جون کا بھی جو اب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا جی ایگزامز نہیں ہوں گے خاص طور پہ ہائی لیول کے. اب صورتحال جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بارڈر کے اس پار ہندوستان میں جو ایک ٹربلنس ہو گیا ہے, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا, یعنی ان کی ایلیٹ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال تو نہیں, پلیز بتائیے.
بہت شکریہ جی. دیکھیں پاکستان اور ہندوستان جیسے ہم ہمسایہ ملک ہیں اور ایک جیسی ساخت کے لوگ ہیں, جینیٹکس بھی, انوائرمنٹس بھی ایک جیسی ہے, تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اس میں مبتلا نہ ہو. کوئی ہمارے سوائے اس کے کہ وہاں بھی ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں لوگ. صحیح بات. تو اللہ تو کسی کی بھی مان جائے, یا نہ یہ وائرس اللہ کی مرضی کے بغیر آئی ہے اور نہ اس کی مرضی کے بغیر جائے گی. درست بات. تو یہ تو ایک عنصر ہے, لیکن جو سائنٹیفک چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہندوستان میں ہوتا ہے پچھلے جون 2019 سے لے کے اب تک جب سے یہ وبا آئی ہے اس کو ہم نے فالو کیا. لیڈ اس میں جو بھی ادھر ہوا ہے اس کا فال بیک ہمارے پہ آیا ہے کوئی اباؤٹ 6 سے 8 ہفتے بعد. اگر اس کی پہلی جب اسکلیشن ہوئی تھی سیکنڈ اور اب تھرڈ میں, اور ظاہر ہے کہ انڈیا میں جو مین وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک تو ان کی پاپولیشن ڈینسٹی پر اسکوائر کلومیٹر بہت زیادہ ہے ہم سے, بہت بڑے بڑے شہر ہیں اور بہت بڑا ملک ہے. دوسرا جو ریسنٹلی ایسکلیٹ ہوئی ہے بیماری, 2 وجوہات ہیں اور پوری دنیا میں یہ وجوہات ہیں. ایک ایسی وجہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, بے شک, اور وہ یہ ہے کہ جو وائرس ہے وہ اپنی ساخت بدلتی جا رہی ہے. RNA وائرس ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ چیز ہے کہ وہ ریپڈلی ڈیوائڈ کرتی ہے. جب ریپڈلی ڈیوائڈ کرے گی تو اپنے سروائیول کے لیے اس نے اپنی ساخت بدلنی ہے. اب جو بھی تدابیر کریں گے اس نے نیچرلی ایک چیز ہے, زندہ چیز ہے وائرس, تو اس نے اپنے آپ کے سروائیول کے لیے اپنی ڈیفنس میکنزم بدل لینا ہے. تو یہی وہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے میں میوٹیشنز بھی لا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ویریشنز بھی لا رہی ہے اپنے DNA میں بہت زیادہ. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا, اور وہ زیادہ تر جو ویریشنز اور میوٹیشنز آئی ہیں, جو انڈیا کا سٹین ہے جس کو ہم ڈبل میوٹنٹ سٹین کہتے ہیں, یہ ایک دم 2 میوٹیشنز ایک ہی دم آ گئی انڈیا میں. اور جو اس سے پہلے جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے زیادہ سٹین وہ B117 ہے جو UK سے آیا ہے, اور اس میں 17 ویریشنز اور 2 میوٹیشنز ایک دم آئیں, ایک دم وہاں پہ UK سے. تو وہ ادھر آئیں ہمارے پاس. تو ابھی اس وقت پریڈومیننٹلی کچھ 40% جو کیسز ہیں اس سٹرین کے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح برازیلین سٹرین ہے, اس طرح ساؤتھ افریقن سٹرین ہے. ٹھیک ہے. تو جو انڈین سٹرین ہے ابھی ہمیں کم از کم پاکستان میں نہیں ملا, اور اللہ کرے نہ الحمدللہ. لیکن آپ نے ایک جملہ کہا وہ بڑا اہم ہے کہ 6-8 ہفتے کے بعد اس کا فال پاکستان میں آتا ہے, خدا نہ خواستہ. اس میں بات کرتے ہیں ببو بھائی. میں نے ایک صرف سمجھ لیجئے کہ مفتی صاحب سے اس وقت چونکہ ظاہر ہے ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں, تو میں نے 2-3 جملوں میں مطلب ان سے جو ہے وہ ایک رہنمائی لی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا کامنٹ فرمائیے, پھر انشاءاللہ وقفے سے لوٹ کے مزید اس پہ بات کریں گے. ماں باپ سے کیسا تعلق ہے یہ بتائیے. ماں باپ سے تو یہ پوچھنے والی بات ہی نہیں ان سے کیسا تعلق ہے, لیکن یہ بتانے والی بات ضرور ہے. وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ماں زمین دا رب لوکو, ماں زمین دا رب لوکو, تسی کیوں نہیں جان دے سب لوکو, ماں مالی پتر بوٹا, اے جنت دا گوڑا جھوٹا, اے تے موت نو بھی جاندی ہے ڈک لوکو, ماں زمین دا رب لوکو. زمین دا رب سے مراد ہے کہ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا, مجازی معنی. مجازی معنی. تو ماں باپ کی تو شان یہی ہے کہ ان سے تو جتنا پیار کیا جائے, یا وہ تو ایک کہہ لو کہ اللہ دا ہی روپ ہے, بزرگاں دا روپ جڑا وہ گھر دے وچ تہاڈی شفقت. اور ماں باپ میرے خود دونوں ماں باپ نہیں ہے, جوڑا ہی چلا گیا. کب انتقال ہوا؟ یہ کوئی 8-7 سال ہو گیا, 2013 میں اور 2014 میں, دونوں 6 ماہ کے گیپ کے بعد. تو یہ زیادہ فیل اب ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو موجیں ہماری لگی ہوئی تھیں, موجیں ہی ہوتی ماں باپ کے لگے ہوئے, تو وہ اب نہیں ہے. مس بھی ان کو کرتے ہیں, وہ کلیاں ہی رو لئیدا ہے, کلیاں ہی ہنس لئیدا ہے انہوں نے یاد کر کے. یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یا جو بھی اللہ عزت نواز رہا ہے, یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. جب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں, جی تو جب گھر جاتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ کاش میری ماں اس وقت ہوتی, کاش میرے والد ہوتے. میں جتنا جنید بھائی آج ان کو مس کر رہا ہوں نا, میں نے کبھی ان کو مس نہیں کیا, کیونکہ ایک سٹرگل دور تھا اس وقت, کوئی چیز نہیں تھی پاس اس وقت, کچھ بھی نہیں تھا پیدل تھے. آج سب جانتے ہیں, آج اللہ نے سب کچھ دیا, گاڑیاں, گھر وغیرہ سب کچھ, لیکن وہ ان کی کمی محسوس ہوتی کہ یار آج جو انہوں نے ہونا چاہیے سی. یعنی یہاں دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن جو اصل نعمت ہے وہ نہیں ہے. بس یہ بہت
کیسا ویسے تعلق کس قسم کا تھا آپ کا آپ کے والدین کے ساتھ؟ میرے والد، میں چونکہ گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو میرے ساتھ تو ان کا بڑا پیار تھا. میرے والد صاحب میرے دوست بھی تھے ایک قسم کے, اور میری والدہ جو میں نا یہ ریڈیو وغیرہ فیصل آباد میں کرتا تھا. اچھا تھیٹر شیٹر. اچھا. تو میں نے اپنی والدہ کو کہتے رہنا ماں جی میں نا تھیٹر نہیں کرنا, میرا تھیٹر تے دل نہیں کرتا جان نو, میں نا ٹی وی تے کام کرنا, میں ٹی وی تے کام کرنا. ایک دن موت چ بیٹھے سن سرکار, میری والدہ کہتی تم گھبرایا نہ کرو, تم سارے ٹی ویوں پہ کام کرو گے. کیا بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر لوٹتے ہیں. پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور ہمارے ساتھ ممتاز شخصیات موجود ہیں, جن میں خاص طور پہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں, جن سے ہم انشاءاللہ بھی مزید کورونا کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور ہمارے ببو رانا صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بڑا پیارا سا کلام انشاءاللہ ہم نے سننا ہے. اور مفتی صاحب تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو بنیادی طور پہ اس شو کے میزبان ہیں. مہوش ستارہ صاحبہ کہاں تک پہنچی ہیں آپ یہ بتائیے. جی ہماری پوری افطاری جو ہے وہ بالکل تیار ہے, اور اس میں نے چکن سٹیکس بنائی ہیں, اور اسی کے ساتھ بنائی ہے بنانا پڈنگ, اور مکس بیری اسمودی بھی ریڈی ہے, اور اسی کے ساتھ ہے سبروسو کے جو چکن پاپرز ہیں وہ بھی میں نے تیار کر رہے ہیں, اور آج اپنی سٹیک ہم سرو کریں گے کوکا کولا کے ساتھ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور سٹیک کے ساتھ اسپیشلی میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے ویجیٹیبلز, میش پوٹیٹوز, رائس, ہر طرح کا آپشن رکھا ہے جو سائڈس میں آپ کو ایزیلی جو مل جاتا ہے, وہ میں نے سارے آپشنز رکھے. ہاں تو اس کو پھر الگ رکھ ساری دیجیے. ہاں بس الگ رکھ دیجیے گا, بس اس میں کلام ہی نہیں ہے نا دوسرا. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, یہ بتائیے جیسے وہی بات ہم انڈیا کے ریلیونس میں کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ 6-8 مہینے بعد اس طرح کا کوئی فال پاکستان میں ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تیاری پاکستان میں ہے؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کسی ملک کی بھی ایسی تیاری نہیں ہوتی. میرا خیال ہے دنیا کے تمام ملک نے بہت سٹرگل کی اس بیماری کے ساتھ, چاہے وہ اٹلی تھا چاہے امریکہ تھا, وہاں بھی گلیوں میں علاج ہوتا رہا, اور کیونکہ کوئی بھی ملک کا انفراسٹرکچر ہیلتھ کا اتنا فعال نہیں ہوتا کہ وہ ایسی آفت کو ابزارب کر سکے. میں اس کو 3rd ورلڈ وار کہتا ہوں, کیونکہ جب کوئی 35 سے 40 لاکھ لوگ مر جائیں تو یہ تو اتنے تو ورلڈ وار میں بھی نہیں مرے تھے. اور دیکھا جائے تو آگے بھی انفارچونیٹلی جو پریڈکشن ہے اگلے 50 سے 60 سال کی, کہ جب اگر اتنے لوگوں نے ایک دم مرنا ہے ایک سال میں یا 1.5 سال میں, تو وہ ان لائکلی ہے کہ کسی نیوکلیئر بوم یا کسی میزائل سے مریں گے, وہ کسی بیکٹیریا مائکروب سے ہی مریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے لیڈرز ہوں گے, اچھی حکومتیں ہوں گی, وہ ترجیحات کو رویوں کرے گی. اتنا کچھ ڈیفنس پہ کیوں خرچنا ہے؟ اگر اپنی مقصد اپنی لوگوں کی زندگی بچانا ہے تو وہ تو بچانی پڑے گی آپ کو اس چیز سے جو نظر بھی نہیں آ رہی. وہ تو کوئی اس کے لیے نیوکلیئر کی یعنی قطع کلام کی معذرت, یہ بالکل وہی بات ہے نا کہ ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے, میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ نہ نظر آنے والے وائرس نے دنیا کی ساری سپریم پاورز, سو کالڈ سپریم پاورز ہیں, ڈھیر کر کے رکھ دیا. ایبسولوٹ اس نے نہیں کیا, اس نے اللہ کی مرضی سے کیا. یقیناً اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے, اللہ کی مرضی, اور اللہ کی مرضی کسی مقصد سے آتی ہے. ہاں یہ ہے. اب یہ بتائیے, دیکھیں ایک اس میں جو بڑی اہم بات ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا ہمارا رویہ ہے, کیا ہم اتنا سیریسلی اس کو لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بار بار تلقین کرتے ہیں ماسک پہننا چاہیے, ہم بار بار تلقین کرتے ہیں کہ 20 سیکنڈ تک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے, ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا چاہیے, ڈسٹینس سے کھڑے رہیں, سماجی فاصلہ. اچھا میں ایکچولی اس کو یہ ورڈ مطلب آئی بلیو, یہ مجھے لگتا ہے یہ ورڈ ہی ہمارے غلط یوز ہوتا ہے, سوشل ڈسٹینس. ہم سماجی فاصلہ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہمیں جسمانی فاصلہ قائم کرنا چاہیے. ہاں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ فزیکل ڈسٹینس رکھیں. ہمارے غلط العام لوگ کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس. سوشل ڈسٹینس نہیں, سوشل ڈسٹینس کا مطلب یہ آپ لوگوں کو دور کر رہے ہیں صاحب, آپ لوگوں کو سماجی حوالوں سے دور کر رہے ہیں, سوشلی یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ڈسٹینس. اب ذرا یہ بتائیے
کیا پاکستانی قوم جو ہے اس کو کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ صاحب ہمارے یہاں وہی سموسوں وہی پکوڑوں کی دکانوں پہ جو ہے اسی انداز سے رش ہے، اسی انداز سے لوگ افطار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں جنید بھائی، یہ مہینہ حضرت کو بہت بہتر پتہ ہوگا کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. ایسا ہی تو پروگرام کا نام بھی یہی ہے. ایسا ہی تو رحمت تو سب سے بڑی یہی ہو سکتی ہے کہ آزمائش جو ہے یہ آزمائش ہی ہے جو یہ وبا آئی ہے. اور اس وقت کئی گنا ہمیں اجر زیادہ ملتا ہے، اور ایک بہت بڑا عمل میں اور آپ کر سکتے ہیں اور آپ کے دیکھنے سننے والے سب، بتائیے پلیز. وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کا، بتائیے اپنے آپ کو محدود کر کے. اگر ہم یہ رمضان میں یہ قربانی کر لیں کہ ہم سموسے پکوڑوں کے بغیر روزہ کھول لیں، یا اگر کرنا ہے تو گھر میں بنا لیں، یہ جو ہجوم نہ کریں. اور دوسرا یہ دیکھیں آگے عید آ رہی ہے کہ ہم بچے کی خواہش کی قربانی دے دیں کہ پرانی جوتی کے ساتھ وہ عید کر لے. کوئی حدیث میں نہیں لکھا گیا کہ نئی چیزیں ہی پہن کے عید کرنی ہے. تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ لگائیں اس دفعہ ذرا گزارا کریں. دیکھیں یہ وقت ہے خواہشات کی قربانی کرنے کا بجائے زندگی جانوں کی قربانی کا. ویری گڈ. تو اس وقت جو ہمیں رویہ نظر آ رہا ہے وہ تو پرواہ نہیں کر رہے، وہ سمجھ رہے ہیں یہ بہادری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، یہ بے وقوفی ہے کہ اپنی زندگی، اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تو اہمیت اتنی بڑی رکھی کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچا لی، اور جس نے ایک زندگی لے لی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بہادری کی یا کوئی علامت نہیں ہونا چاہیے کہ میں ماسک کے بغیر پھر رہا ہوں یا میں یہ کر رہا ہوں یا میں گلے مل رہا ہوں. لیکن ود ڈیو رسپیکٹ جب آپ سینٹ اور نیشنل اسمبلی اور اپنے ہیروز کو، کرکٹ والوں کو دیکھیں گے کہ وہ میچ میں گلے مل رہے ہیں اور سب ملیں گے تو پھر لوگوں کو یہی دیکھیں جب آپ کی اسمبلی میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوا آپ کے مذہبی جماعت کا، جہاں یہاں پہ ہوا لاہور میں ادھر ہی اسی ایریے میں، تو گتھم گتھا ہوئے. تو پھر ایک یہ چیزیں جب ایسا بندہ جس کا تعلیمی معیار بھی بہت کم ہے، جو اس کی سمجھ بھی کم ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ ایسے بس ڈرامہ ورامہ ہے، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ بڑے لوگ جو سینٹ میں ہیں یا اسمبلی میں ہیں وہ گلے مل رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، منسٹر مل رہے ہیں. اچھا سر، آخری بات بتائیے، ہمارے یہاں جو یہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ، جیسا کہ مفتی صاحب بھی آپ سے پوچھ رہے تھے بریک سے پہلے، کہ یہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو نسخے دے دیتے ہیں کہ یہ پی لو، یہ کر لو، یہ کھا لو، یہ تو یہ کیا ہمیں ان تمام باتوں کی طرف توجہ یہ کرنا کیا ایکچولی چاہیے؟ دیکھیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیون سسٹم کو بہتر کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ایکچولی سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ آپ کا اگر امیون سسٹم اوور ایکٹیو مارتا ہے، آپ کو وائرس تو مار ہی نہیں رہی. آپ کے وائرس جب آپ سانس کے ذریعے لیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ آپ کے ACE2 ریسیپٹر جو پھیپھڑوں میں ان کو لگ کے انٹرنل ہو جاتی ہے. جب وہ پھیپھڑوں کے اندر جاتی ہے تو جو آپ کا ریئیکشن ہے باڈی کا، وہ وائرس کو کل کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو آپ کو تو امیون سسٹم جن کا اوور ایکٹیو ہے ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، جن کا منیمم امیون رسپانس ہے ان کو تو وائرس کچھ نہیں کہتی. اچھا اوور ایکٹیو ہونے پہ نقصان ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. تو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ آپ کو ایک بیلنسڈ قسم کی امیونٹی چاہیے. اور بیلنس دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ صحیح ہیں. مثلا ہمارے ملک میں 80% لوگوں کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے، اور یہ میری اپنی تحقیق ہے بہت. تو وائٹامن ڈی کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے کہ اس کا امیون سیلز کے اندر سگنلنگ میں بہت بڑا رول ہے، اس کا اپروپریٹ. تو وائٹامن ڈی لینے میں یا وائٹامن ڈی رچ فوڈ لینے میں یا دھوپ میں پھرنے میں وائٹامن ڈی بن جاتی ہے. تو اس میں تو کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے. باقی جو چیزیں ہیں ٹوٹکے ووٹکے وہ تو ہر کسی نے اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہر کوئی پروفیٹیبلٹی. صحیح بات. اور اب تو ظاہر ہے وہ یہ باقاعدہ کاروبار. ببو بھائی کیا سنانے والے ہیں؟ کوئی کلام سنائیے اس موقع پہ. جی کلام سناؤں گا میں نعت شریف ہی. بسم اللہ. ہاں جی. ہلو ہلو. مجھ خطا کار سا انسان مدینے بن کے سرکار کا مہمان مدینے
خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور جو بڑا امپورٹنٹ، اور وہ میں چونکہ آپ نے جس وقت سے وہ بات کی ہے، میرے تو سچی بات ہے دماغ کے جو پرخچے ہیں وہ بالکل اڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ 7-8 برس کورونا کے ساتھ گزارنے پڑیں گے پاکستانیوں کو۔ دیکھیں بہت چیزیں ہیں جنہیں اس پہ ڈپینڈ کریں گی ہمارے رویوں پہ کہ ہمارے رویے کیسے ہیں، کچھ چیزیں اس پہ ڈپینڈ کریں گی کہ ہم کتنی جلدی 75% اپنی آبادی کو ویکسینیٹ کر دیتے ہیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے۔ ہرڈ امیونٹی کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 75% کو لگا دیا تو ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو ویکسین نہیں لگا سکتے، چھوٹے بچے ہیں یا پریگننٹ خواتین ہیں یا وہ لوگ جو کینسر میں مبتلا ہیں یا جنہوں نے نہیں لگوائی، تو اس کی لوکل ٹرانسمیشن اس لیول پہ رکتی ہے۔ تو ابھی تو جو ٹوٹل ڈوزز ہمارے ملک میں آئی ہیں ابھی تک، لگی نہیں آئی ہیں، وہ 40 لاکھ آئی ہیں۔ اچھا 40 لاکھ آئی ہیں، تو اس سپیڈ پہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا، بہت ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اور زیادہ تر ہم بڑا ملک ہے۔ کون سی کنٹریز کو ہم جو ہے جن سے لے رہے ہیں ویکسین اب؟ اس وقت تو پری ڈومیننٹلی ہماری جو ویکسین ہے وہ ایکسکلوسیولی چائنا سے ہی آ رہی ہے، چائنا سے آ رہی ہیں، کیونکہ بھارت سے ہم ویسے ہی نہیں لے سکتے اور بھارت دینا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 1 ارب لوگ اپنوں کو لگا کے دیں گے، حالانکہ بھارت بہت بڑا پروڈیوسر ہے ویکسین کا، اپنی ہم بنا نہیں رہے ویکسین، اور کچھ بہت تھوڑی ڈوزز رشیا سے آئی ہیں اسپوٹنک کی، لیکن 90% سے ابو چائنا سے۔ لیکن آپ کا کیا فرمانا ہے اس میں؟ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ کیا لوگوں کو ویکسین لگانی چاہیے باقاعدہ جا کے، اس کے لیے مطلب جو ہے وہ مطلب انتظار تو نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل لگانی چاہیے، جن کو نہیں ہوا ان کو بھی لگانی چاہیے، جن کو ہو گیا ان کو بھی لگانی چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی ان کو بھی لگانی چاہیے، تو یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو بزرگوں کو۔ جی بالکل ایبسلیوٹلی، ان کو تو بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی موٹیلٹی بہت زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی کی، جوان آدمی کی، 30 سال کے بندے کی 3% 4% موٹیلٹی ہے، لیکن ان کی تقریباً یہ 10% تک چلی جاتی ہے، اور جن کو دل کی بیماری ہے ان کی اس سے بھی زیادہ ہے، جن کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے اور کوموربیڈیٹیز ہیں ان کی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اپنے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ویکسین آپ صرف اس لیے نہیں لگا رہے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہوں گے، ویکسین اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں جو ٹرانسمیشن ہے اس کی وہ رک پائے،
تاکہ ہم اس نیو نارمل سے جو پابندیوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں ہیں واپس زندگی اس اچھا کی طرف ایک بات اور بتائیے، جیسے جس وقت جو ہندوستان میں سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور مجھے کہنے دیجئے جملہ صاحب، ویسے تو ظاہر انسانی ہمدردی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے اور سب کو جو ہے تندرستی عطا فرمائے. ہم ہندوستانیوں کے لیے بھی بہت دعا، کیونکہ ہمارا تو دین ہمیں سکھاتا یہی ہے کہ چاہے دوست یا دشمن سب کے لیے دعا کریں، لیکن ایک رویہ جس پر اب شاید ہندوستانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا آپ نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا تھا، آج دیکھ لیجئے کیا صورتحال آ گئی کہ آپ کے اپنے پولیس والے جو ظلم اور تشدد کی داستانیں رقم کرتے رہے، آج وہ اناؤنسمنٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ تراویح کے بعد ہمارے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں. آج وہ بھر دو جھولی میری یا محمد جو ہے وہ باقاعدہ پکار کے سرکار علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہماری اعانت فرمائیں، مدد فرمائیں. ذرا اپنے رویوں پہ بھی غور کیجئے کہ جن بد دعاؤں کے پہاڑوں کو آپ نے کھڑا کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس کی زد میں تو آپ نہیں آ گئے. لیکن وہی بات پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے سب کے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ بھی اپنا کرم فرمائے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال اگر پیدا ہو گئی، جیسے وہاں پہ آکسیجن کی شارٹیج ہے، تو پھر ہم کہاں پر پھر کھڑے ہیں؟ دیکھیں، اچھے ملک اور اچھی حکومتیں وہی ہوتی ہیں جو پری ایمپٹ کریں. اب وی شوڈ سوچنا ہمیں یہی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہو گئی تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے نا. ٹھیک ہے، اصل بات آکسیجن کی کمی ڈیفینیٹلی، ہماری پروڈکشن کوئی اتنی فعال نہیں ہے، تو اس لیے آکسیجن آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. اب انڈیا امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو اس وقت تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ نے لیڈ ان ٹائم دے دیا ہے کہ ہم پریپریشن کر سکیں. تو وی شوڈ ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دی ورسٹ. بس ٹھیک، دیٹس واٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے. آپ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی، اور آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ مزید کرم بھی فرماتے رہا کریں تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں. اصل مقصد یہ ہے. جی مفتی صاحب بسم اللہ کیجئے، قصیدہ غوثی اور دعا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. کسانی خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر القديم وقلدني واعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو القيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو القيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو القيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو القيد سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو ظهور تمر وتلقدي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبلي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال.
الكمال مريدي لا تخواش فإني عظم قاتل عند القتال أنا الجيني محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اے پروردگار عالم ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما افطار کا وقت ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہ معاف کر کے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما پروردگار عالم ہمارا وطن عزیز پاکستان جو تیرے پاک کلمے کے نام پر بنا اس وقت انتہائی اندوہناک اور مشکل حالات کا شکار ہے کرونا وائرس کی وبا بڑھتی جا رہی ہے اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں مولا تیری عظمتوں کا تجھے واسطہ اس وبا کو ہمارے ملک سے اٹھا لے اے اللہ جو اس وبا کا شکار ہے انہیں شفا دے دے اے اللہ پاک اس کو بڑھنے سے روک لے اے اللہ جلد از جلد لوگوں کو صحت دے اے اللہ ہمارے ملک میں جس طرح کے مرض میں خصوصاً ہمارے ناظرین اور ان کی فیملیز میں جو جس طرح کے مرض میں مبتلا مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ دے دے اے اللہ خصوصاً بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے گھروں کے جھگڑے ختم کر کے ایک دوسرے کا احترام دے دے نحوستیں ختم کر کے برکتیں عطا کر ہمارے وطن کو بحرانوں سے نکال کر استحکام سلامتی اور اقوام عالم کی اور امت مسلمہ کی قیادت کا منصب ہمارے ملک کو عطا کر دے تو کریم اور رحیم ہے اے اللہ ہمارے ملک کی ساری مشکلات ہمارے ناظرین کی تمام مشکلات اور پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما خصوصاً تیرے حضور التجا ہے بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما اے اللہ گناہ گاروں کو معافی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 اپنا روزہ افطار کیجئے ناظرین اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ افطار کے فوراً بعد
رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پہ میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائے، اور میرے دائیں جانب ملک میں ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب، آپ دونوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج والدین کا مقام و مرتبہ اور حقوق و فرائض پہ بات ہوگی، اور میں ابتدا میں ان تمام بچوں سے مخاطب ہوں جو اپنا پیسہ جب والدین خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرتے ہوئے ان پہ ایک عجیب سی نگاہ سے جو ہے وہ سوالیہ نشان بناتے ہیں۔ آئیے ذرا اس واقعے سے ابتدا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد مجھ سے پوچھتے تک نہیں اور میرا مال خرچ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بلاؤ اس کے والد کو۔ ان کے والد کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میری شکایت کی ہے، تو ناظرین انہوں نے دکھ اور رنج کے کچھ اشعار دل ہی دل میں پڑے، زبان سے ادا نہیں کیے، یہ ذہن میں رہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ادھر جبرائیل امی بھی تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے فرمائے کہ پہلے وہ اشعار سنائیں جو ان کی زبان پر نہیں آئے بلکہ ان کے دل نے پڑھے تھے، لیکن اللہ نے اس کو سن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاؤں آپ کے رب پر کہ وہ کیسا رب ہے کہ میرے اندر تو ایک خیال آیا تھا لیکن اللہ نے وہ بھی سن لیا۔ فرمایا اچھا پہلے وہ اشعار سناؤ جو تمہارے مقدمے کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے۔ بہرحال اب وہ اشعار ناظرین عربک میں ہیں، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب آپ سنیں گے آپ یقین مانیے وہ اولادیں جو سخت دل ہیں، میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا جو جملے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ادا کیے اور وہ دل ہی دل میں ادا کیے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، اے میرے بچے، میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، جب تو گود میں تھا تو میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا، تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے، اور سارا دن میں تیرے لیے خاک چھانتا تھا اور روزی کماتا تھا، اپنی جوانی کو گرمی اور خزاں کے تھپیڑوں سے پٹواتا تھا، مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں ہر حال میں انتظام کیا کرتا، اور کہ میرے بچے کو روٹی ملے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے ہو جائیں۔ جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تو ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے، تیرے پہلو بدلنے پہ ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا تو بیمار نہیں بلکہ میں بیمار ہوں، تجھے درد نہیں اٹھا بلکہ مجھے درد اٹھا ہے، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی اور ہر پل یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے، اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور خود میں بڑھاپے کا شکار ہوتا رہا، تجھ میں جوانی رنگ بھرتی چلی گئی اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا چلا گیا، جب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اور تو اس سطح پر آ گیا کہ تو بے سہارا چل سکے، تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اسے پالا ہے یہ بھی میرا خیال کرے گا، جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کیے ہیں یہ بھی میرے ناز برداشت کرے گا۔ لیکن تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھیں بدل گئیں، تیرے تیور بدل گئے، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں، استغفر اللہ، تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں، استغفر اللہ، تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، تیرے لیے کیسا جاگا، تیرے لیے کیسا رویا، تڑپا اور مچلا، آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا، استغفر اللہ، اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا تو مقام دے دے۔ یہ جملے ناظرین کاٹ جاتے ہیں، میں دوبارہ ادا کر دیتا ہوں یہ جملے، کہ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہ دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا مقام تو دے دے، کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے اور تو بخل کی باتیں کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اشعار سننے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک بہنے لگے، چشمان مبارک سے اس انداز سے آنسو بہنے لگے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اٹھ جا میری مجلس سے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ ہی کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ ہی کا ہے۔ بس یہ ہے اصل بات جو اولادوں کا سمجھ لینی چاہیے۔ مفتی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں، پروفیسر صاحب آپ بھی موجود ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ والدین کے
جو مقام اور مرتبہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں کیسی اس کی وضاحت مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی خدمت کو نہایت اعلیٰ مرتبہ دیا ہے. قرآن مجید میں تقریباً 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کا ذکر کیا ہے. سبحان. سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ الانعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں. یہ 4 مقامات وہ ہیں کہ پروردگار عالم نے عبادت توحید کا تذکرہ فرمایا اور معاً بعد والدین کی خدمت کا. اللہ. سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ. تیرا رب فرما چکا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. سبحان اللہ. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا یہ جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ حکم صرف امت مسلمہ کو نہیں دیا گیا بلکہ بنی اسرائیل کی طرف بھی، یعنی پچھلی امتوں کی طرف بھی یہی حکم آیا. بنی اسرائیل کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ. بنی اسرائیل سے ہم نے یہ پکا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اللہ. یہیں تک نہیں رہا معاملہ. قرآن مجید نے تو یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے ہر انسان کے اوپر یہ واجب کر دیا، فرض کر دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک. اللہ اکبر. پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. والدین کے ساتھ نیک سلوک ہر انسان کی سرشت میں رکھا ہے کہ وہ اب محبت تو کرتا ہی ہے جن کا وہ بچہ ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے فطرت انسانی میں یہ رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے. اب جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کے رویے سے ہٹتا ہے گویا وہ فطرت سلیمہ سے ہٹ جاتا ہے، اس رستے سے ہٹ جاتا ہے جو اس کی سرشت کے اندر ہے. یہ جو قرآن مجید میں اس طرح والدین کی خدمت کو، ان کے ساتھ نیک سلوک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کا اہتمام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5970 ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے؟ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. سرکار سے پوچھا گیا دوبارہ ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اللہ. ایک طرف پہلے نمبر پر جو بیان کیا وہ نماز وقت پر ادا کرنا جو اللہ کی عبادت ہے، سبحان اللہ. اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر فوراً بعد جو بیان کیا ہے وہ والدین کے ساتھ. اچھا، اب یہ جو وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، ایک تکرار ہمیں نظر آتی ہے. احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ. ذرا آپ بھی کلام فرمائیں مفتی صاحب. میں ایک جملہ ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سوال کے طور پہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اولاد بھی ہیں اور آپ باپ بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان جذبات اور کیفیات کو ذرا ریلیٹ کیجیے گا. صاحب اولاد ہو کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں، یعنی اس پیڈسٹل پہ جہاں پیرنٹ بن گئے اور ایک اولاد بن کے؟ جی. چونکہ میں بھی الحمدللہ ایک باپ ہوں تو بچوں کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ماں باپ کو توانائی بخشتی ہے، ان کو ایک نئی زندگی اور نئی روح دیتی ہیں، اور بچوں کی کامیابی سے ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. میرا بیٹا محمد جمیل رضا ماشاءاللہ، اس نے یہ لاک ڈاؤن جب ہوا تو میری وائف نے، ہم نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ابھی لاک ڈاؤن ہے، اسکول بند ہیں تو آپ حفظ کر لو. اچھا. تو لاک ڈاؤن کے درمیان بچے نے تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں 15 پارے حفظ کر لیے. 6 ماہ میں 15 پارے؟ ماشاءاللہ. تو 15 پارے حفظ کر لیے تو میں نے کہا بیٹا یہ اب آپ تراویح میں سنا بھی دو. میں کہا ٹھیک ہے بابا. تو اس مرتبہ کل بلکہ پرسوں 13 رمضان سے جو 13ویں رمضان کی تراویح تھی وہ بیٹے نے پہلی پڑھائی، یعنی 16واں پارہ اس میں ماشاءاللہ. کل پھر میں بھی حاضر ہوا، میں نے بھی 1 پارہ تراویح میں بیٹے کے پیچھے سنا، اختتام ادا کی. ماشاءاللہ. جی. ایک منٹ رکیے بھائی. محمد جمیل رضا صاحب
میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد، جنید انکل کی طرف سے مبارکباد قبول کیجیے، اور ہماری بہن کو بھی خاص طور پہ بہت بہت مبارکباد۔ یہ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو بڑا ایک مان ہوتا ہے والدین کے۔ جی جی، میرے لیے زندگی کی سمجھ لیجیے سب سے بڑی خوشی تھی واہ 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 کہ میرے بیٹا اس قابل ہوا، اور آئندہ آپ دعا کیجئے گا آئندہ برس پورا قرآن اللہ تعالیٰ آپ کا سپوت بنا، آپ کا سپوت بنائے۔ تو آپ نے جو احسانہ کے لفظ کی تکرار کی ہے اور قرآن مجید میں اس کے تکرار ہوئی ہے، یہ جو لفظ احسان ہے اس لفظ کے اندر بھی بڑی عمدگی ہے۔ آہا، احسان کا معنی ہوتا ہے کسی سے عمدہ ترین طریقے سے پیش آنا۔ واہ 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 واہ، اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آہا، تو جو نیکی اور خدمت گزاری کا سب سے عمدہ سٹائل ہے قرآن اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے برعکس اگر عمدہ سٹائل سے نچلے درجے کا خدمت گزاری ہے یا بالکل ہی خدمت گزاری نہیں ہے بلکہ ان کا دل دکھایا جا رہا ہے، تو اس کو قرآن مجید نے بالکل ریجیکٹ کیا اور اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا، خصوصاً جو ناراض کرے اور دل دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک طرف فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل وہ ماں باپ کی خدمت گزاری ہے، تو دوسری طرف یہ بھی فرمایا ہے کہ الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں اللہ سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے، اور شرک کے بعد آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، اللہ، ماں باپ کا دل دکھانا، ان کی نافرمانی کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان دونوں ہستیوں کی ہر اولاد کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس بات کو دی ماں باپ کی خدمت کو، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بتایا وہ ماں باپ کا دل دکھانا۔ آئے ہائے، یعنی کیسی تدبیر۔ امام سیوطی نے دو باتیں بڑی ہلا دینے والی نقل کی ہیں۔ ایک تو حدیث انہوں نے در منصور میں نقل کی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی قبر میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بارش نازل ہو تو اس کے کروڑوں قطرے ہوتے ہیں، آئے ہائے ہائے، کہتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح آگ کے شعلے اس شخص کی قبر پر اترتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ یہ انہوں نے کہا، یہ حدیث ہے۔ اللہ۔ اچھا، ایک اور بات امام سیوطی نے شرح الصدور میں نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی موت کے وقت اس کے ایمان کے چھن جانے کے کئی اسباب ہیں، جسے کہتے ہیں نا برا خاتمہ، اس کے کئی اسباب ہیں۔ کہتے ہیں ان میں سے انتہائی مؤثر سبب ماں باپ کا دل دکھ، اللہ اللہ، جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس شخص کا موت کے وقت ایمان بھی چھن جاتا ہے۔ اچھا، ایک مختصر کامنٹ کر کے پھر ہم بریک پہ چلتے ہیں۔ پھر میں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس میں جو ماں باپ کا ظلم کرنا، اس پہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھے گا۔ یہ بتائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ایک دعا ہمیں بچوں کو ترغیب فرمائی اللہ نے۔ اسی طرح سے ایک جگہ یہ کہ اپنے جب وہ ایک سرٹن عمر کو پہنچے تو اپنے تواضع کے بازو بچھا دو ان کے لیے، ذرا اس پہ بھی ذرا کامنٹ فرمائیے۔ بالکل، قرآن نے کہا ہے تواضع کے بازو بچھانے کا مطلب یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ پیش آؤ۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہمارے فقہا نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اس طرح ہو جیسے گزشتہ زمانوں میں غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان۔ اچھا، اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو، یعنی اس دعا میں جو دعا قرآن نے سکھائی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جیسے مجھ پر بچپن میں انہوں نے رحمت اور شفقت کی، نرمی کی اور مجھے پرورش دی، اے اللہ جس طرح بچپن میں یہ میرے اوپر سایہ فگن رہے، اسی طرح اب تو اپنی رحمت کی چھاؤں ان پر کر۔ وہ جیسے میں انٹرو میں سارا نقشہ کھینچ رہا تھا بچپن کا۔ اس دعا میں دراصل اولاد کو ان کے ماضی کے ساتھ جوڑ کر ہر لمحے بچپن یاد دلایا گیا ہے تاکہ ماں باپ کی قدر ذہن میں رہے۔ اور میں ایک بڑی اہم بات کر دوں اسی آیت کے ضمن میں، ربیانی صغیرہ میں قرآن مجید کا آغاز جس آیت سے ہوا ہے، سب سے پہلی آیت میں بھی اشارتاً ماں باپ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. تو رب کو استحقاق حمد کیوں ہے؟ کہ وہ عالمین کو پالتا ہے. ٹھیک ہے. تو ماں باپ بھی ربیانی صغیرہ وہ اسی پالنے کی صفت کے مظہر ہیں روئے زمین پر، اس لیے بھی وہ اولاد کی خدمت گزاری کا استحقاق. سبحان اللہ جی. ناظرین بہت ہی حسین گفتگو ہے، اور آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں ہمیں ٹیلی فون کال کے ذریعے جوائن کیجئے، اور جو سوال اگر آپ والدین کے حوالے سے کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. بس یوں جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں. خوش آمدید خواتین حضرات. ایک بار پھر میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ اس وقت جید علماء کرام موجود ہیں کراچی سے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ معروف شناخواں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں جناب خاور نقشبندی. خاور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جنید بھائی دعائیں آپ کی. تو آپ کو بغیر چینی کی چائے مل گئی نہیں ملی یہ بتائیے؟ نہیں میں نے آرڈر کر دیا، ابھی آ جائے گی. اچھا آپ سے بڑا زبردست کلام سننا ہے انشاءاللہ. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، یہ جو صحابہ اور اسلاف کی آپ دیکھیں مراتب کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو یا تو ماں کی دعا، باپ کی دعا یا والدین کی دعا نظر آتی ہے. کچھ واقعات تو بتائیں لوگوں کو ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، خود اپنا واقعہ سناتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ میں جنت میں تھا اور وہاں پر میں نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی شخص کی آواز سنی. حارثہ بن نعمان رضی اللہ حارثہ بن نعمان. میں نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ. پوری جنت میں آواز آ رہی ہے، ظاہر ہے جنت کی ساری حوریں بھی اس کو کان لگا کے سن رہی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز. اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، دو لفظ آپ نے ارشاد فرمایا کذالک البر، اسے کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. اللہ اللہ. اس کا مطلب یہ تھا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مرتبہ قبولیت عطا فرمایا کہ وہ قرآن زمین پہ پڑھتے تھے، تلاوت کی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کیا کرتے تھے ایسا؟ یہ بتائیے نا، وہ بڑا کمال ہے، وہ بڑا ایمان افروز ہے. شادی شدہ تھے، بیوی تھی گھر میں، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ رکھا تھا کہ تو میری خدمت کر رہی ہے، یہ تیرا کام ہے، میں اپنی والدہ کی خدمت تجھے نہیں سونپ رہا. اللہ. اپنی والدہ کی خدمت میں نے خود کرنی ہے. وہ خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے، روٹیاں اپنی والدہ کے لیے خود پکاتے، ان کے سارے کام اپنی والدہ کے خود کرتے. سبحان اللہ. اب یہ جو کام حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باوجود اس کے کہ بیوی حاضر تھی، اس کام کے لیے بھی وہ حاضر تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنی والدہ کے سارے کام میں نے اپنے ہاتھ سے کرنے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجر عطا فرما دیا کہ وہ قرآن زمین پہ پڑھتے ہیں تو جنت کی حوریں بھی قرآن. اس میں ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں. جی بسم اللہ. کہ آپ اپنے دستے مبارک سے کنگھی خود کیا کرتے تھے، کنگھی خود کیا، تیل خود لگایا کرتے تھے، اور جیسا بھی ایک جملہ مفتی سے وہ بڑا کمال جو وہ چھو کے چلا گیا، وہ جو بات آپ نے کی وہ بالکل ایگزیکٹلی جب آپ بات کر رہے تھے. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے تھے، وہ غلاموں کی طرح یوں ہاتھ باندھ کے اپنی والدہ کے سامنے یوں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور غلاموں کی طرح کھڑے رہتے تھے. جب وہ کوئی بات کہتی اور سن نہ پاتے اور سمجھ نہ پاتے تو اپنی ماں کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اپنی زوجہ سے کہتے کہ ماں نے کیا کہا ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں ان کا حکم پورا کروں. بالکل یہ ہے وہ مقام ایکچولی. بالکل ٹھیک بات. اب اس میں ہمارے پاس تو بہت بڑی مثال ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ. ان کی تو پہچان ہی یہ والدہ کی خدمت بنی ہوئی. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ چھوٹا اور عرض کرنا چاہتا ہوں. بتائیے. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تیسری کلاس میں یہ واقعہ پڑھتے تھے، اب بھی بچوں کو دوسری تیسری جماعت میں پڑھایا جاتا ہے. لکھا ہوتا ہے کہانی کا نام غار کا پتھر.
اور یہ کہانی نہیں ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ اللہ. یعنی حضور نے وہ واقعہ سنایا ہوا ہے, وہ 3 مسافروں والا. ہاں لیکن بہت مختصر, وہ بڑا طویل واقعہ ہے. میں پورا واقعہ تو سناؤں گا ہی نہیں, مجھے صرف 2 جملے وہاں سے لینے ہیں کہ اس میں وہ 3 مسافر جو غار میں پھنسے تھے, اور جب یہ طے ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کیا جائے, سب سے پہلے شخص نے جو عمل پیش کیا ہے اس میں ایک خاص بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, وہ نہیں عام طور پہ اس پہ غور نہیں کیا جاتا. وہ فرماتے ہیں کہ میں بھیڑ بکریاں چرانے دور نکل جایا کرتا تھا, شام کو آتا تھا, دودھ دوتا تھا, اور پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا, پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا. یہاں ایک دن جب وہ تاخیر سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے دودھ دوہا اپنے جانوروں کا, لیکن اس کے بعد جب میں اپنے والدین کے پاس گیا, چونکہ دیر ہو چکی تھی, فوجدتہما ناما, میں نے دیکھا وہ دونوں سو چکے تھے. لفظ بڑے خاص ہیں, فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا, میں ان کے سرحانے کھڑا ہو گیا. اب میرے بچے انتظار میں تھے کہ ہمیں ہی پلا دے, لیکن بچے انتظار کرتے رہے. میں نے یہ پسند نہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں. وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا, مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میں ان کی نیند خراب کر دوں. یہاں پر جو بڑی خاص بات ہے, یہ نہیں کہتے کہ میں بیٹھ ہی جاتا ہوں. یہاں پر وہی جو بات آپ نے کی کہ غلام کی طرح کھڑا رہا, وہ کھڑے رہے لے کر برتن. یہاں وہ کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے وَالصِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ, میرے قدموں سے لگ کے روتے رہے, انتظار کرتے رہے کہ ہمیں دے دو, بلکتے رہے. لیکن میں نے, رات گزر گئی, فجر تک آ گئے, مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ جب تک میرے ماں باپ یہ دودھ نہیں پئیں گے میں اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاؤں. بالکل ٹھیک. کتنی وہ باخلوص بیوی بھی تھی جو یہ منظر دیکھتی رہی, ارے بچے بھی کیا تھے, اور بچے بھی کیا تھے جو اس انتظار میں تھے. بالکل ٹھیک. ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ ایک شخص ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا, ٹھیک ہے جی, وہ دل دکھاتا رہا, ماں باپ فوت ہو گئے, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سوال کو بھی ریلیٹ کر لیجئے کہ اگر ماں باپ ظالم ہوں, ظلم کرتے رہیں, تو صورتحال کیا؟ اور ایک صورت یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا اور ظاہر ماں باپ کا انتقال ہو گیا, دل دکھاتا رہا, اب وہ کیا کرے؟ دونوں بات. سب سے پہلے تو یہ بات کہ جس کے والدین زیادتی کرتے ہیں, زیادتی کئی طرح سے ہو سکتی ہے. پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ تلخ بولتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. نمبر 2 زیادتی یہ ہے کہ اس کے اور دیگر بچوں کے درمیان مساوات نہیں کرتے. بعض بچوں کو پرائرٹی دیتے ہیں, بعض بچوں کو بالکل نظر انداز اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا دل دکھ رہا ہے. ایسی صورت میں بھی وہ بچہ والدین کے ادب سے فارغ نہیں ہو سکتا, اس کو بہرحال ماں باپ کا ادب کرنا پڑے گا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے. تو ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ وَلَوْ ظَلَمَ, لو ظلم, اگر ماں باپ ظلم اور زیادتی کرے پھر بھی؟ ہاں سوال آ گیا نا. ہاں نعم وَإِن ظَلَمَا, اگر ماں باپ ظلم اور زیادتی ہی کیوں نہ کرتے ہوں پھر بھی ان کی رضا سے ہی جنت ملے. واہ 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 واہ, یعنی ان کا دل پھر بھی نہیں دکھا سکتا, ان کی بے ادبی پھر بھی نہیں کر سکتا, ان کی دل آزاری پھر بھی نہیں کر سکتا. اپنی بات ضرور کرے لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. کیا اچھی بات. بدتمیزی کی اور ان کے شایان شان الفاظ میں جو کوتاہی ہے وہ پھر بھی نہیں لا سکتا. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک شخص نے ماں باپ کی بہت زیادہ نافرمانی کی, ایون کہ ماں باپ فوت ہو گئے, اب وہ کیا کرے؟ اب وہ کیا کرے؟ اب تو معافی مانگنے والا تو کام گزر چکا ہے, ماں باپ تشریف لے گئے ہیں, لیکن اس میں بھی شریعت نے کوئی صورتیں رکھی. اچھا وہ بتائیے, بڑی اچھی بات ہے. تو بلکہ قطع کلام کی معذرت ناظرین, یہ ضرور اس لیے بھی سنیں, میں انڈورس اس لیے کر رہا ہوں, بہت سے لوگ آج روتے رہتے ہیں کہ بھئی والدین چلے گئے اب کیا کریں. یہ مفتی صاحب آپ کو حل بتا رہے ہیں, ذرا سنیے. ایک تو بات یہ ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے, ایک صاحب حاضر ہوئے, ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ انی اصبت ذنبا عظیما, حضور میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, میں کیا کروں؟ میں حل لک منہم, تیری ماں زندہ ہے, جا کے اس کی خدمت گزاری کر لے, ماں خوش ہو گئی تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. عرض کی حضور ماں تو فوت ہو گئی, باپ پہلے ہی چل بسا, ماں بھی فوت ہو گئی. میں حل لک من خالہ, تیری خالہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ ہے. فمیں فبرہا, جا تو اپنی خالہ کی خدمت گزاری کر, خالہ نے دعا کر دی نا, تب بھی تیری بخشش ہو, تیرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا. وے آؤٹ مل گیا نا. اچھا وے آؤٹ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ چلے گئے ہیں نا,
تو والد کا بھائی چچا ہے، پھپھی ہے، تو ان کو جا کے راضی کرے. واہ واہ. ماں چلی گئی ہے تو خالہ کے پاس چلا جائے، سبحان اللہ. ماموں کے پاس چلا جائے. خالہ نہیں ہے تو ماموں کے، سبحان اللہ. ان کی خدمت کرے، ان کو راضی کرے، ان سے دعا لے لے. ایک بات یہ. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں ان کی قبر پر جائے. حدیث شریف میں سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے ماں باپ کی قبر پر جانے کی جمعے والے دن. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے جو ماں باپ کی قبر پر جائے اور وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، یہ شخص اگر فوت ہو گیا نا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آیا کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تیسری حدیث پاک، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، آپ ان کی طرف سے حج کر لیں. سبحان اللہ. ایک تو آپ نے جو حج ماں باپ کی طرف سے کیا ہے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ماں باپ اس سے راضی ہوں گے، اور آپ کی پھر بھی ان کے دل میں معافی کا ایک داعیہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کو معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. اور اس سے اور طریقہ ایک اور عرض کر دوں، ہر دعا میں ماں باپ کو شامل کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان کے لیے سال ثواب، ان کے نام پر صدقہ و خیرات. امام اعظم ابو حنیفہ ہر جمعے والے دن 20 درہم صدقہ کیا کرتے تھے. واہ واہ، سبحان 10 اپنی والدہ کی طرف سے اور 10 اپنے والد محترم کی طرف سے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کو راضی کرنا. بالکل ٹھیک ہے. 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر شاہد رحمان صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر شاہد رضوان عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر شاہد رضوان صاحب، معافی چاہتا ہوں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا یہ کویشچن ہے کہ آج کل تو جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے، میں اور آپ ورنہ صرف سلام دعا کرتے رہیں گے. اچھا جی، میرا یہ سوال ہے کہ آج کل معاشی حالات بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کریں یا والدین پہ خرچ کریں. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں 6-7 بیٹے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود والدین جو ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. تو اس میں پریورٹیز کیا ہیں؟ اگر بندہ مال کماتا ہے، کیسا سوال ہے. اللہ کرے وقت ہوتا اس پہ تو بس کیا میں آپ سے عرض کروں، کلام کرواتے ہیں. بالکل. میاں محمد اسلم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ کیسے ہیں جناب صاحب؟ الحمدللہ. میاں صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی میرا ایک سوال ہے. جی جناب. سوال میرا یہ ہے کہ ایسا شخص جو بوڑھے ماں باپ سے بھیک منگواتا ہے، گھر بیٹھ کر اینٹ کے کھاتا ہے، ایسے ظالم انسان کے ساتھ معاشرہ کیسا سلوک کرے؟ ایسے اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. وقت بہت کم ہے، بالکل سمٹ گیا وقت. جو پہلے تو ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجئے آپ کے جو اپنے والدین سے بھیک منگواتا ہے اور گھر بیٹھ کے کھاتا ہے. جی وہ اس سے بڑا تو بیکاری کوئی نہیں نا جی، کہ وہ خود بیٹھ کے گھر کھا رہا ہے اور والدین سے بھیک منگوا رہا ہے. میں تو کہوں گا وہ بڑا ذلیل اور گھٹیا انسان. بہت صحیح ہے، بہت اچھا ہے. بلکہ جتنے القابات اس کے بعد آپ وہ ڈاٹ 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 کر کے ڈیش ڈیش کر کے لگا سے سب لگا دیجیے اس کے اوپر. جی بالکل ٹھیک ہے. جی بتائیے کون سا سوال؟ اچھا دوسرا سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے. وہی بات آ گئی کہ اپنا ایک ماں باپ جو ہیں وہ 11 بچوں کو پال لیتے ہیں اور 11 بچے مل کے جو ہیں ایک والدین کو نہیں پال پاتے. بات وہی ہے، بتائیے. ایک خاتون نے فون کیا جی، سوال کیا اس نے کہ ہم لوگ بڑے صاحب حیثیت ہیں، میرے خامند اچھا کما لیتے ہیں اور بڑا اچھا ہمارا گھر چل رہا ہے، مگر میرے خامند کے جو ماں باپ ہیں وہ ذرا غریب ہیں، تو کیا ہم اپنے پیسے سے زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا پرسوں سوال بھی آیا تھا ہمارے شو میں نے عرض کیا کہ کماتی آپ ہیں یا آپ کے خامند کماتے ہیں؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ خامند ہی میرے کما رہے ہیں. میں نے کہا یہ خامند ان کا بیٹا بھی ہے، جو ماں باپ ہیں ان کا یہ بیٹا ہے. ٹھیک. آپ کے ماں باپ اگر غریب ہیں تو آپ کے خامند کا پیسہ ان کو زکوٰۃ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. خامند تو جن کا بیٹا ہے ان کو کیسے زکوٰۃ؟ چلے ٹیکنیکل بات آ گئی، لیکن اس میں مفتی صاحب ذرا آپ بتائیے. اس پہ دیکھیں انہوں نے پوچھا ہے کہ پرائورٹی کیا ہے. پرائورٹی کیا ہے؟ اولاد پرائورٹی ہے، بیوی پرائورٹی ہے یا ماں باپ؟ جی جی جی. اچھا اس پہ تھوڑی سی کنڈیشن صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ماں باپ کا آپ کے علاوہ کوئی اور بیٹا نہیں ہے اور ان کا واحد سہارا اور کفیل آپ ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے اولاد اور بیوی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی یکساں حیثیت ہوگی ان کی خدمت گزاری میں، ان تک پیسہ اخراجات پیش کرنے میں. اور اگر آپ کے ساتھ دیگر بھائی اور بھی موجود ہیں تو پھر سارے بھائیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے جتنے اخراجات ہیں وہ مل کر ان کو پیش کریں اور کوئی ان کو کمی نہ آنے دے. ایک اجازت اگر آپ کی ہو میں عرض کروں کہ یہ تو ظاہر ہے آپ نے فرمایا، لیکن وہ کیسی اچھی بات ہو کہ پریورٹی سے ہٹ کے ہم یہ دیکھیں
کہ اگر یہی میرے ماں باپ سوچ لیتے جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے. اگر ہم جنت کے حصول کے لیے کہیں جی چھوڑو جی ہم آدھی کھا لیں گے, رکھیں گے اپنے ساتھ, اس سے اچھی اور کیا بات اس سے عمدہ بات ہی ہے نا. اچھا آخری جملے میں ایک سوال بہت ضروری تھا کہ ماں باپ کے کہنے پہ اگر بیوی کو طلاق دے دے, بہت مختصر چونکہ ہمیں نعت پہ جانا ہے. مختصر ترین بات یہ ہے کہ ماں اگر بلا وجہ اصرار کر رہی ہے, تقاضا کر رہی ہے بیوی کو چھوڑ دو, اس کی کوئی ذاتی پسند ناپسند کا کوئی تعلق ہے اور اس کے علاوہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے بیوی کو طلاق دینی, تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ بیوی کو طلاق. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین انشاءاللہ رات سحری کے وقت آپ سے دوبارہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ